دریا کی موجوں سے ماں کی گود میں فرعون کے حکم سے جن دنوں بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکے بے دردی سے ذبح کیے جا رہے تھے، انہی دنوں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی امی زوجہ سارہ علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق 4 ماہ تک چھپا کر رکھا، پھر فرعون کے خوف سے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے قریب بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا نہر میں چلا گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا، جو کہ بعد میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، دونوں محل میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق بہتا دیکھا تو نوکروں کو بھیج کر وہ صندوق منگوا لیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا۔ فرعون اور بی بی آسیہ دونوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرعون سے کہا، ترجمہ: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ انہوں نے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے، اس لیے ان کو کسی دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ ادھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امی جان رحمۃ اللہ علیہ بے حد پریشان تھی کہ نہ معلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ آخرکار انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو حالات کی معلومات کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا۔ مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فرعون سے کہا، میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید کہ یہ اس کا دودھ پینے لگے۔ چنانچہ مریم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو فرعون کے محل میں لے گئے اور انہوں نے جیسے ہی دودھ پلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے لگے۔ اس طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو ان کا بچھڑا ہوا لالا مل گیا۔